الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق کے ساتھ نمامی اللہ پڑھی. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلا صحابك يا محبوب رب العالمين. اللهم العالمين کی حمد و سلام بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام کا نظارہ کرنے کے بعد مالک و مولا کی بارگاہ میں دعائیں اللہ کے عالم ہم سب کی تشریفی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ماہ رمضان شریف کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنائے. آج کے جمعہ مبارک میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ علم دین کی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا المستقل الذین یعلمون والذین لا یعلمون. فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کا سادہ سا جواب ہے کہ عالم اور جاہل، جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. صاحب اشراق نے حدیث کو نقل فرمایا ہے تدارس الدین میں ساعۃ خیر من احیاء اللیل. فرمایا کہ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع اور سجود کرتا ہے، لیکن فرمایا اگر ایک دین کا طالب علم ایک لحظہ اور ایک گھڑی رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے سبق کا مطالعہ کرتا ہے، فرمایا ساری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ اللہ العالمین اس دین کا ایک باب، دین کا ایک سبق کا تکرار کرنے والے کو اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طالب علم وہ چاہے اس کی عمر تھوڑی لے جاتا ہے اور دین کی طرف میں نکلتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے. دین اس لیے سیکھ رہا تھا لیحییٰ بہ الاسلام، کہ اسلام کو اس دین کے ساتھ زندہ کرے گا، ہر گھر تک لوگوں تک اسلام اور دین کو پہنچائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنت کے اندر بینہم و بین النبیین درجۃ واحدہ، فرمایا جنت کے اندر جائے گا علم دین حاصل کرنے والا، اور علم دین حاصل کرتے کرتے اس کو موت آ جاتی ہے، فرمایا نبیوں کے درمیان اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے گا، اللہ اس کو کتنا بلندی مقام اور بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن آئے گا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی ہے، فرمایا یشفع الناس یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگ سفارش کریں گے جو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اور فرمایا سب سے پہلے انبیاء بھی سفارش کریں گے، اور دوسرا نمبر پر فرمایا سبحان العلماء، جنہوں نے ساری زندگی علم دین سیکھا، علم دین پڑھا اور پڑھایا، مساجد کو آباد کیا، مدارس کو آباد کیا، گلی گلی اور بازار میں اللہ کے دین کے احکامات بتائے، فرمایا اللہ ان کو بلائے گا، رب العالمین فرمائے گا تم نے دنیا کے اندر میرا دین پھیلایا تھا، آج میں تمہیں یہ پروٹوکول دے رہا ہوں، آج میں تمہیں یہ نظام دے رہا ہوں، فرمایا جس کس کی سفارش کرنا چاہتے ہو سفارش کرتے جاؤ گے، رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا تیسرا مرتبہ جو ہے وہ شہداء کا ہوگا، شہید جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، اپنے ماں اپنے بال اپنے بچوں کا بات پر خیال نہیں رکھتا، اس سے بھی میرے آقا نے علماء کو مدد فرمایا، فرمایا شہید جان پر سفارش کرے گا، اللہ عالم کو ہی پہلے حق عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی محبت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے المعجم کے اندر نقل کیا ہے، فرمایا کن عالما، فرمایا اگر تیری طاقت ہے تیرے حالات ٹھیک ہیں، فرمایا عالم بن جا، فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتا تو کم از کم متعلم بن جا، فرمایا اگر متعلم دین پڑھنے والا نہیں بن سکتا، فرمایا کہ دین کو سننے والا بن جا، علماء کے پاس بیٹھا کر علماء کی صحبت اختیار کیا کر، فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فرمایا سننے والا نہیں بن سکتا تو پھر علماء کے ساتھ دوستی کرنے والا بن جا، علماء کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، فرمایا اگر یہ چاروں میں سے کچھ نہیں بنتا، فرمایا پھر پانچویں چیز کا بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ علم دین سے جو آدمی دور ہوتا ہے اور دین کا اپنا سے جو دور ہوتا ہے، حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ وہ آدمی ہلاکت کے دروازے میں پہنچ جاتا ہے۔ علم دین کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک وقت کا بادشاہ ہے اور حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے۔ اللہ اکبر میرا مقدام حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت بادشاہ ہے، وقت بادشاہ وقت غزل کرنے والا اترا کے دن سوالات میں ہر ویلے سوچتا رہتا ہے پہلا دن یہ کرے اشکال ہے وعدہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث کوئی نہیں علماء نے خود حدیث میں آئی ہوئی ہے، اس حدیث میں بے وسوس قرار ہوتا ہے۔ دوسرا اشکال ہے لوگ دعویٰ دیتے ہیں سلطان تیرا باپ کوئی ہو رہے، تیرا باپ کو دنیا میں زیادہ آ رہا ہے، اس لیے تو روپے کا بنا لے آئے، باپ لوگ اعتراض دیتا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض ہے کہ دل میں خیال ہے کہ جب تک دو سب کوئی نہیں علماء نے بنائی ہوئی ہے، اعتراض کرنا دل کے اندر خیال آتا ہے، سوال رہتا ہے، حدیث بھی کوئی نہیں باپ کو پریشان کیا جاتا ہے، اور تیسرا جہنم دو سب کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔ میرا مقدام رائے سوال ہے کہ میرا پھرتا ہے رات بھرتا ہے ایک بازار میں جو گیا گزرتا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرتے میں گیا، ایک کباب کی دکان ہے، ایک کباب کا بڑھاتا ہے، یہاں ایک مدرسہ ہے، ایک بڑے ملا میں اپنی کتاب لے جا جاتا ہے، مجھے چراغ پہ جلتا ہے، لائٹ پہ جلتی ہے، اپنے سبق دیکھ کے جاتا ہے، پھر مدرسے سے اندر چلا جاتا ہے، ایک بار آیا، دو بار آیا، تین بار آیا، اپنے سبق تکرار کر کے چلا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی نظر بجانے منظر میں گیا، دل کے اندر خیال آیا، اپنے پولیس والے کو بلایا، اپنے ڈاکٹر کو بلایا، اپنے خادمہ کو بلایا، میرا چاندی کا چراغ میں لے کے جا رہا تھا، میں مجھے کی ضرورت کو نہیں میں سفر خرید رہا ہوا، ایک دین کا کلمہ تین وقت پہ آ کر بتا ہے، تین وقت
پہ روتا ہے اور دین رستے پہ کوشش کرتا ہے ایک جناب لیتا ہوں تو پھر یہ درابا کر رہے ہو وقت بادشاہ ہے دین کے تلے بھی لگ جناب تو پھر یہ دیتا ہے اور قسمت جاگی ہے مقدر کا ستارہ چل گیا ہے رات کا بلا ہے اس کا نشتا ہے کہ کرم ہویا آمد لال خاک پر تشریف لے کے آ گئے میاں صاحب فرماتے ہیں سکھ دے اندر ومن مائی ملے آؤ کہ میں گل وچ پال یا پاواں اور ڈر دی ماری اے اکھنا کھولا کہ جتے پھر وچھڑنا جب بارے میں شک کر رہا ہے میرے آقا نے ایک جملہ بولے آئے جترائے جواب بتائے جترائے سوالہ کا جواب شاہ فرما جو ہے فرمایا او سلطان سبق دین دے بیٹھے رات کو میرے دین دے خادر کی جو تو مدد کی دی ہے یہاں عطا فرمایا اس سے بدلے اللہ نے جب عطا فرما چھوڑی گرامی کا روا معلوم ہے آیا یہ آدمی دین کے نام مخلص ہو جائے گا دین کا طلبگار ہو جائے گا دین کا مددگار ہو جائے گا اور اللہ کے معمول کی عدم کر آ جاتا ہے اللہ کے معمول السلام کا معمول بن جاتا ہے آؤ میں تو حدیث سناتا جا رہا لیکن عبد الرحمن بن ابی رحیم قاضی نے بیان کیا ہے دقائق الاخبار کے اندر گرامی کا روا کیا مدد آئے گا اللہ رب العالمین حساب فرمائے گا لیکن ہوئے گا کہ ترجع سشعاتہ علی حسناتی انہیں دیکھیا کم ہو جانگیا مرادہ زیادہ ہو جانگیا رب العالمین فرمائے گا فَيَعْرُهُ اللَّهُ بِهِ لَلْنَارِ رب حکم کرے گا یہ دو دفت اگر بھیج دکھا جائے اور بندہ ناظر ہو کے جزرہ جھکا کے جہنم کی طرف جا رہا ہے اللہ رب کی طرف آواز آئے کہ جبریل یاد پہ جلیل حکم ہے فرما اس کو روک لے ادھر کے بعدی میرے بندے کو روک لے لیکن کل سوال کر لے میرے بندے ایک سوال کا جواب دے دے کیا دنیا کے اندر زندگی گزار کے آیا ہے حل کان یجلس مع العلماء فی الدنیا فرمایا کیا دنیا کے اندر کبھی علماء کی محفل کے اندر بیٹھا یا نہیں بیٹھا حضرت جبریل اس وقت جو سوال کرے بتا آگے کا مولا میں توفیق نہیں ہوئی میں علماء کی محفل کے اندر نہیں بیٹھا رب فرمائے گا جبریل دوسرا سوال کر رہا ہے اس بندے نے کل کچھ کیا الحق عالمان کیا دنیا کے اندر 60 سال زندگی گزار کے آیا ہے 80 سال کی زندگی گزار کے آیا ہے کیا عالم کے نال محبت دنیا کرائے کہ کی ہے کہ مولا کی تھی گرامی کے لوا حضرت جبریل سوال کریں گے کہ بردار کرے گا مولانا 60 سال کی عمر گزار کے آیا عالم کے نال محبت نہیں کر سکے آئے میری بدنصیبی رب فرمائے گا میرے بندے کو تیسرا سوال کر کے آنا اس کو پوچھ کے آنا حل جلس علی قاعدۃ العلماء کہتے علماء کی صحبت کے در بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہے کہ نہیں علماء نے دسترخوان پہ بھی بیٹھا ہے کہ نہیں بندہ یاد کرے گا نامر مولا ایک توفیق نہیں ملی چوتھا سوال حضرت جبرائیل اللہ رب العالمین طرف کر لے جبریل پوچھر کے ایک سبب کیا فرماتا ہے حل سکن فی مسکن سکن فی عالم کیا اس جگہ کے بیٹھا ہے جتے عالم دین نے بیٹھ کے خود میں ارشاد فرمائے جتے عالم دین نے بیٹھ کے حضور کے آقا باپ نصرے اس چٹائی پہ بیٹھا ہے جتے عالم دین بیٹھا ہے بندہ کرے گا مولا لانا ایک توفیق نہیں ملی وہ بڑا بدنصیب نکلے اور بدنصیب سوال اللہ کی طرف جبریل امین آگے سوال کر گئے ادنی اس بندے دل پوچھ کے آنا اے دس دینا یا اس بندے
نال محبت کی ہے کہ عالم دے نال پیار آئے تے بندہ کرے گا ہاں میرے مولا میرے ایک بندے دے نال پیار آئے لیکن اس بندے کو عالم دین دے نال پیار آئے رب العالمین کی رحمت مبارک کو کہے گی یا جبریل اے جبریل ہاتھ پکڑ لے اس کو عالم دے نال دی یاری آئی وہ دے نال دی یاری آئی تو اس نے سجدے میں اس کو جنت دے اندر مقام عطا فرما چھوڑیا فرمایا کہ ٹھیک ہے عالم کے ساتھ بیٹھا نہیں عالم کے ساتھ کھانا نہیں کھایا عالم کی تحریض کے لیے بیٹھا لیکن اس بندے کے ساتھ جاری کی جس کی عالم دین کے ساتھ جاری کی اللہ فرمائے گا تیرا تعلق علماء کے ساتھ نہیں تھا لیکن اس بندے کے ساتھ تھا کہ جس کا تعلق عالم دین کے ساتھ تھا اللہ فرمائے گا میں اس تعلق کی وجہ سے تجھے دل کا عطا فرمایا سارے گرامی علم دین کی بڑی فضیلت ہے آپ جانتے ہیں مدارس دینیہ الحمدللہ آج آپ کی یہ مساجد آباد ہے تو یہ مدارس کا آپ شکر کریں کہ ہر مسجد میں حافظ قرآن اللہ کا قرآن کیا ہے سنا رہا ہے ان مدارس میں سے جو سب سے بڑا ہمارے علاقہ کے اندر مدرسہ ہے وہ جامعہ نظریہ امدادیہ بلیال شریف ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جس کا پوری کائنات کے اندر نام ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ تعلیم اور درس و تدریس کر رہے ہیں جامعہ نظریہ امدادیہ بلیال شریف اس وقت 185 کے قریب درس نظامی کے طلباء وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شعبہ حفظ کے اندر تقریباً 145 تعداد ہے جو دور دراز سے یتیم اور مساکین اور غریب طبقہ کے لوگ آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں اور تیسری تعداد الحمدللہ شعبہ تجوید و قراءت ہے جس کے اندر تعداد تقریباً 65 کے قریب ہے 185 درس نظامی اور 145 حفظ کی کلاس ہے اور 65 لڑکا جو ہے وہ تجوید و قراءت کر رہا ہے اب نیچے آئیں الحمدللہ جو طالبات ہیں جو دین حاصل کر رہی ہیں 30 کے قریب جو ہماری بچیاں ہیں وہ درس نظامی کر رہی ہیں اور 25 کے قریب الحمدللہ حافظ قرآن ہو رہی ہیں اور تقریباً 80 کے قریب حفظ و ناظرہ بچیاں اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ تقریباً 530 تعداد ہوتی ہے جن میں سے 330 بچے اور بچیاں ایسے ہیں کہ جہاں وہ رہائشی ہیں اور ان کا کھانا الحمدللہ جامعہ نظریہ امدادیہ بلیال شریف وہی کرتے ہیں یہ تو تھی تعداد اب دوسری چیز کیا ہے کہ وہاں کا جو اخراجات تعلیم کرتے ہیں آپ یاد رکھیں الحمدللہ 7 قابل اور انتہائی محنتی مدرسین جو علماء تیار کر رہے ہیں اور آپ کو وہ مہیا کر رہے ہیں اور 4 بڑا حضرات موجود ہیں اور ساتھ ساتھ جو موجی ہے اور جو مسجد کا خادم ہے مدرسے کا خادم ہے ان کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ 6 لاکھ روپے ان کا کیا کرتا ہے 6 لاکھ اور باقی جو اخراجات ہے گالی ہوگی دی ہو گیا وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب وہ کرتا ہے اور گندم اور باقی جو ساتھ اخراجات ملتے ہیں 3 لاکھ اس کا ہے تو ایک ماہ کا خرچہ جو ہے 12 لاکھ ہے دیکھیں گھر چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک آدمی اپنا گھر بڑا مشکل سے چلا سکتا ہے اور وہ ادارہ فقیر اسلام کی استاد مکرم بڑے خوبصورت انداز میں ہر چیز بڑی بہترین ہے اور تقریباً یہ 530 جو 330 رہائشی ہیں ان طالب علموں کو سنبھال رہے ہیں اور مدرسین کی اخراجات اور سارے اخراجات جو نکالیں تو یہ تقریباً 6 لاکھ روپے بنتا ہے دوسری چیز کیا ہے جو ہمارے اساتذہ ہیں الحمدللہ وہ بھی قابل فخر ہیں شیخ الحدیث ہیں اور 40 سال کا ان کا تجربہ ہے پڑھانے کا استاد مکرم اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی سونے کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر بھی کم ہے اتنے قابل استاد ہیں اور باقی جو رہا الحمدللہ جو ہمارا درس نظامی کا نصاب ہے آپ جانتے ہیں ایک بچہ سکول کے اندر رہ کر وہ ایم اے کرتا ہے لیکن اگر مدرسے کے اندر آپ کو داخل کرانا ہے بچہ تو پھر دیکھیں وہاں کیا کتنے درجے اس کو ملیں گے حافظ قرآن بھی بن جائے گا ان 16 سالوں میں انشاءاللہ 20 سالوں میں جب اگر حفظ کر کے جائے تو وہ قاری قرآن بن جائے گا عالم دین بھی بن جائے گا اور ساتھ ساتھ مڈل ایف اے بی اے اور ایم اے اور بی ایڈ یہ سارے کورس بھی اس کو نصیب ہو جائیں گے الحمدللہ یہ بلیال شریف کا ایک فخر ہے کہ تقریباً 4 کے قریب جو ہمارے علماء ہیں وہ خطیب اور غیر خطیب کے اندر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور تقریباً 5-6 اساتذہ کی سکولوں کے اندر کیا بھرتی ہو چکے ہیں تو ساری کرامی آپ سے کیا گزارش ہے آپ سے کیا التماس ہے آپ سے گزارش ہے 2 چیزیں ہیں آپ مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں جامعہ نظریہ بلیال شریف کی
شاخ خدمات میں بھی چل رہی ہے، جامع محمد اسلام، جامع حقانیہ، جامع فقیر بھی دے رہا ہے، اور ایک لین پاک مدرسہ ہے، 3 مدرسے یعنی بدیال شریف کی شاخ خدمات میں لگی ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے جامع بدیع بدیال شریف کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ نے اگر آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں اور بچیاں دی ہیں تو ایک بیٹا اور ایک بچی وہ دینی مدرسہ کے اندر داخل کرائے تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی بلندی عطا فرمائے۔